والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں. بڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں. بڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب کبھی بھی سلام کیا جائے یا پھر درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو زور سے پڑھیں، کیونکہ سامنے والے کو بھی لگنا چاہیے کہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کے اندر بھی وہ جذبہ سنانے کا پیدا ہو. اگر آپ اپنی بیداری کا ثبوت نہ دیں گے، سلام کا جواب زور سے نہ دیں گے، درود شریف اگر زور سے نہ پڑھیں گے تو تقریر کرنے میں اس طرح مزہ نہیں آتی جس طرح کرنے کا مزہ ہے، یا پھر جس تیاری سے یا پھر کچھ بولنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. پچھلے 2 جمعہ والدین کے حقوق کے متعلق احادیث کریمہ کی روشنی میں اور واقعات کے روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. تو والدین کے حقوق تو ہو گئے پچھلے 2 ہفتوں میں مختصر انداز میں، اور بھی بہت کچھ باقی تھا بولنے کے لیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور رمضان بھی قریب ہے تو اس وجہ سے رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، شب قدر کے متعلق یہ تمام چیزیں بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اپنی تقریر کو سمٹ کر 2 ہفتوں میں اس کو یہ کیا. اور آج کا میرا موضوع، پچھلے ہفتے میں نے والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کیا تھا، آج اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہیں، ماں باپ پر کیا حق بنتے ہیں کہ اولاد کو کس طرح ان کے حق ادا کیے جائیں. یہ اولاد کے حقوق کے متعلق میں نے آپ کے سامنے آج کھڑے ہونے کے لیے، یہاں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم 28واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگوں کو حکم دے رہا ہے، ایمان والوں کو، اور خاص کر کے گھر کے مرد حضرات کو، کیونکہ مرد گھر میں سب سے بڑا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، حکمراں ہوتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اخراجات کرتا ہے. تو مرد کے لیے خاص کر یہ بیان کیا گیا. ویسے تو حکم تمام لوگوں کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے، لیکن مرد ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا، مرد ذمہ دار ہوتا ہے اپنے گھر کے لوگوں کا. تو خاص کر مرد سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن، مطلب آگ جلانے کے لیے کوئی چیز لگتی ہے نا ہمیں دنیا میں، تو جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور جو پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے ان پتھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو سلگائے، جہنم کا ایندھن بنے گی. ایندھن جس کو کہتے ہیں، جہنم کا یہاں پر ایندھن لکڑی کوئلہ وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن کون؟ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے. تو ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور ہم گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہمارے گھر والوں کو بھی ان گناہوں سے، برائیوں سے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ آج ایک ہی ہفتے میں بیان کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک حکایت میں آیا ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو لے کر کسی پیر صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب میرے بچے کی تربیت کیجیے۔ تو وہ پیر صاحب کہنے لگے اس انسان سے، تو نے دیر کر دی آنے میں دیر کر دی۔ بچے کی تربیت تجھے اسی وقت کرنی چاہیے تھی جس وقت تو لڑکی کا، یعنی جس سے تو نکاح کر رہا تھا، لڑکی کا انتخاب کر رہا تھا، لڑکی دیکھ رہا تھا، لڑکی چن رہا تھا، اس وقت تجھے انتخاب کرنا چاہیے تھا، تو نے دیر کر دی۔ مثال کے طور پر بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو بھی ماں باپ اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا پھر لڑکا ہو، اور خاص کر کے لڑکوں کے متعلق میں آپ کو بیان کرنا چاہوں کہ جس کسی لڑکی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ نہ دیکھے کہ اس کے پاس مال و دولت کتنی ہے، یہ نہ دیکھے کہ اس کی خوبصورتی کتنی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکی کے اندر 3 چیزیں، ایک مال و دولت، دوسرا حسن و جمال، اور تیسرا سیرت و اخلاق، یعنی اچھے عادات و اخلاق، دینداری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں میں سے بہتر لڑکی کی دینداری ہے، لڑکی کتنی تقویٰ و پرہیزگاری کی ہے، اور کتنا نمازیں پڑھتی ہیں، اور کتنی تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتی ہے، نیک سیرت ہے، یہ دیکھا جائے۔ تو ہمارے آج کے ماحول کے اندر یہ چیزیں تو نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں، پوچھا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، قرآن آتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے اور یہ کرتے ہیں، لیکن لڑکی کے عادات و اخلاق کیا ہیں؟ کیونکہ ماں جیسی ہوگی بچے پر اثر ویسا پڑے گا، ماں کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جب ہم اپنے بچے کا نکاح کریں، چاہے وہ لڑکا ہو یا پھر لڑکی، پہلے یہ دیکھیں کہ لڑکا نیک ہے کہ نہیں، لڑکی نیک ہے کہ نہیں، پنجگانہ نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتی ہے کہ نہیں، گناہوں سے بچتی ہے کہ نہیں۔ پھر بعد میں وہ بچے پر اثر پڑے گا، جیسا باپ ہوگا، جیسی ماں ہوگی، ویسے اولاد پیدا ہوگی۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولاد کے حقوق، جب میاں بیوی کا جب نکاح ہو جاتا ہے، جب ایک لڑکا لڑکی کے نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی عورتوں کے پاس جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شیطان سے حفاظت عطا فرما، شیطان کے فریبوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اور بیوی کے جو قریب جاتے ہیں اور ان سے جو تعلق کرتے ہیں، اس وقت تعلق قائم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں پہلے پارے میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ اور ہم اکثر دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں نمازوں میں، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے باری تعالیٰ میری اولاد کو، میری ذریت کو نماز ادا کرنے والا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، یا اولاد کے حقوق میں سے۔ جب میاں بیوی ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پیدا ہونے سے پہلے اولاد کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ اور اولاد حاصل کرنے کا ارادہ ہو، اولاد اگر تمہیں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، تولد نہیں ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ باری تعالیٰ جو اولاد میری بیوی سے جو پیدا ہوگی، مجھ سے جو پیدا ہو گیا ہے، باری تعالیٰ وہ نیک اولاد مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے بھی لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نیک اور صالح بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اور ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب عورت جب حمل سے پریگننٹ جب رہتی ہے تو اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ گناہ کے کام نہ کرے. بیوی پر، عورت پر یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ وہ گناہ کے کام نہ کرے. جب اولاد اس کی پیٹ میں ہے تو نیک کام کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، کیونکہ جو ماں کرتی ہے بچے کے پیٹ میں اثر کرتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پر، ان کی زندگی پر ان کے ماں کی وجہ سے کیا اثرات پڑے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں 18 پاری کی حافظہ، اور اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلانا ہوتا تو باوضو دودھ پلاتی اور 18 پارے روزانہ پڑھتی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہ ہوئی کہ وہ جب پیدا ہوئے اور جب اس قابل ہوئے کہ بولنے چالنے کے اور مدرسے میں جانے کے قابل ہوئے، استاد کے سامنے جب بیٹھے تو 18 پارے منہ زبانی پڑھ کر سنائے. کس کی بدولت؟ ماں کی بدولت. تو جو ماں جو کرتی ہے، بچہ جو جب پیٹ میں ہوتا ہے، ماں جو بھی کرتی ہے وہ بچے پر اثر کرتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے حق میں سے، بچوں کے حق میں سے، ماں باپ کے اولاد کے حقوق میں سے ماں باپ پر یہ حق ہے کہ بچے کی کان میں اذان کہی جائے، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. اور بزرگوں کا جھوٹا پہلے سے، اولاد پیدا ہونے سے پہلے بزرگوں کا جھوٹا سنبھال کر رکھے. وہ جو جھوٹا کر کے دیتے ہیں، کوئی بھی پانی ہو، شہد ہو، کھجور ہو، اور جب اولاد پیدا ہو تو وہ بچوں کو چٹایا جائے تاکہ بزرگوں کے اثرات ان کے اندر پائے جائے، بزرگوں کا فیض ان اولاد کو ملے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جب ان کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن میرے اولاد کے زبان میں، منہ میں ڈالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی کیا تھا؟ امام حسنین کریمین کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان چسایا کرتے، اپنی زبان چسایا کرتے. تو بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو بزرگوں کا جھوٹا اولاد کو چٹایا جائے، کھلایا جائے، یا پھر کچھ کسی بھی طرح کا ہو، یہ اولاد کے لیے بہت ہی ضروری ہے، یہ اولاد کے حقوق میں سے. اور اولاد کے اچھے نام رکھیں. بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کے اچھے نام رکھیں. اور آج کل ہمارا یہ دور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کے ایسے نام رکھتے ہیں، آدھا نام یہاں سے آدھا نام وہاں سے ملا کر ایک نام بنا کر ایسا نام رکھتے ہیں بچے کا کہ اس کا کوئی مطلب و معنی ہی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہو، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو. اللہ کی صفات جو نام ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، یہ جو کوئی بھی نام ہے، یہ نام اچھے نام رکھو. صحابہ کرام پر علماء کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے اولادوں کے نام رکھو. جیسے عمر ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سعد ہیں، طلحہ ہیں، یہ تمام، یا پھر اولیاء اعظام جو برکت والے نام، ایسے نام جو برکت والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے اولادوں کے اچھے نام رکھو، بروز محشر تمہارے نام لے کر تمہیں بروز محشر بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، نام لے کر تمہارا نام لے کر اٹھایا جائے گا. اور جو ہم نام رکھتے ہیں، اگر برکت والا نام رکھتے ہیں تو وہ بچے پر وہ برکت والا نام اثر بھی کرتا ہے، اس کی زندگی پر اثر کرتا ہے، ان کی زندگیوں پر بچوں کے نام اثر کرتے ہیں. نہیں، آج کل وہ پرانے نام کہتے ہیں کہ ہم پرانے نام نہیں رکھتے. فاطمہ ہے، سلمہ ہے، عائشہ ہے، کبریٰ ہے، ایسے بہت سے، زینب ہے، ایسے بہت سے نام ہیں. یا پھر یہ نام نہیں رکھ سکتے تو جن ناموں میں برکت ہے، برکت والے نام ہیں اور ان کی میننگ اچھی ہوتی ہے تو ایسے نام رکھے جائیں. تو آج کل یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کا ایسا نام رکھوں گی کہ ایسا نام ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں رکھا ہو. یہ سوچ ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے بچوں کا ایسا نام رکھیں گے کہ ایسا نام کسی کا نہیں ہوگا.
یہ نہیں دیکھتے کہ اس نام کا مطلب کیا ہو رہا ہے، اس نام کا معنی کیا ہو رہا ہے، اور اس نام کی وجہ سے میرے بچے پر اثر کیا ہوگا، یہ نہیں دیکھتے۔ تو ماں باپ کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے، ماں باپ پر یہ حق ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھیں۔ حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو آواز دے گا، محمد کہاں ہیں؟ فرشتے آواز دیں گے، محمد کہاں ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آنے والے قیامت تک جن جن بچوں کے نام محمد رکھے ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تمام کے تمام جن کا نام محمد ہوگا بروز محشر وہ تمام لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں بلا رہے بلکہ محمد عربی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے نام پر نام رکھا ہے، جاؤ میں تمہاری بھی بخشش و مغفرت کراتا ہوں، اور جو تمہارا نام تمہارے گھر والوں نے جو محمد رکھا ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرماتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو محمد نام کی برکت یہ ہے، بروز محشر ایک کو آواز دیں گے لیکن جتنوں کا نام محمد ہوگا وہ تمام کھڑے ہوں گے، اور محمد نام کے برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو محمد نام، احمد نام، یہ تمام بہت سے ایسے نام ہیں جو اچھے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے کہ ماں باپ پر یہ حق بنتا ہے کہ اولاد کی حقوق ہیں کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کے نام اچھے رکھیں۔ نئے نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے بزرگان دین کے نام رکھیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ نام و اثر ہمارے بچے پر ضرور، اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اگر وہ رکھیں گے تو ضرور اثر انداز وہ نام اپنے بچے پر، اپنے اولاد پر ہوں گے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سنت ہے کہ عقیقہ کریں۔ آج ہمارے اندر چھلا، ہمارے عرف میں یہ پایا جاتا ہے کہ چھلا بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عقیقے کی حقیقت ہے، عقیقے کی سنت ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ چھلا جو کر رہے ہیں وہی نام اس کو عقیقے کا دو۔ اس میں جو رسم و رواج جو ہوتے ہیں کہ اس کی پھوپھو آ کر اس کا نام رکھتی ہے بچے کا، اور پیچھے سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، یہ تمام کے تمام چیز غیر قوم کے رسم و رواج ہیں۔ یہ تمام چیزیں غیر قوم کے رسم و رواج ہے، اسلام سے، شریعت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ نام اسی وقت عقیقے کے وقت رکھا جائے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب بچے کا عقیقہ نہیں کرتے تو بچہ بلاؤں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی ایک چیز ہم گھان پر رکھتے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، ایک گروی جو رکھتے ہیں، ایک کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھتے ہیں تو اسی طرح بچہ گروی رہتا ہے بلاؤں میں، مصیبتوں میں۔ اور جب بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس بچے سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سنت ہے، کوئی فرض یا پھر واجب نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس اگر حیثیت ہے تو بچی کے لیے، لڑکی کے لیے 2 دمبے 2 بکرے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 ہے، اور حیثیت نہ ہو اگر 1 بھی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی 2 ہی کرنا ایسا کوئی ضرور نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت چیز ہے۔ تو بچے کا عقیقہ کیا جائے، اچھے نام رکھے جائیں، بزرگوں کا لعاب دہن ہو یا پھر کوئی تبرک والی چیز ہو بچے کو چٹائی جائے، یہ بچوں کے لیے اثر انداز ہوتے ہیں، اور بچے آگے چل کر نیک بنتے ہیں۔ اگر نام اچھے رکھیں گے تو ناموں کی وجہ سے بچے پر اچھا اثر انداز ہوتا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جب بچہ بولنے کے قابل ہو، بچہ جب بولنے لگتا ہے، ابا، امی، دادا وغیرہ، تو بچہ جب بولنے کے قابل بولنے لگے تو بچے کو اللہ کا نام سکھایا جائے کہ بولو بچے اللہ اللہ کر کے۔ آج چھوٹے بچے اگر کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو بھلا برا کہتے ہیں، کسی کو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، دیکھو میرا بچہ کس طرح گانا گاتا ہے، دیکھو میرا بچہ کس طرح گالی دے رہا ہے، دیکھو کس طرح اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ہم بچے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور بچہ بڑا ہو کر اسی انداز میں بڑے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اور اس وقت ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ تو بچوں کو شروع سے ہی
اور ابتداءً بچوں کو اچھے عادات سکھائے جائیں، اللہ کا نام سکھایا جائے، درود شریف سکھایا جائے، اور جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اچھے اچھے الفاظ بچوں کو سکھائے جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس صحبت میں بیٹھ کر بچے پر کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے تو ماں اور باپ میں سے کسی کی ایک کی ذمہ داری ہے کہ بچہ دن بھر کیا کیا، 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اپنے بچے کے لیے بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ آج تم نے دن بھر کیا کیا کیا، کس کے ساتھ بیٹھا، کیا پڑھا، کیا کھایا۔ یہ تمام چیزوں کا ہم تحقیق کریں۔ بچوں پر آج ہمیں توجہ دینا، ان پر نگاہ رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے۔ آج ہمارے بچے 10 سال کو پہنچتے ہیں، 12 سال کو پہنچتے ہیں، کھیلنے کودنے لگتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم بچے کو نماز کے لیے لے کے جائیں۔ ماں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ بچے کو اپنے ساتھ میں لے کر نماز پڑھایا جائے۔ آپ کا دیکھا دیکھی بچہ وہ نماز پڑھے گا۔ ماں باپ کے حق میں سے ہیں، بچوں کے حق میں سے ہیں کہ ماں باپ پر یہ حق بنتے ہیں بچوں کے کہ بچوں کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے۔ آج بچہ آپ کا 7 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا، کتنے سال کا کیوں نہ ہوا ہو، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارا بچہ یا پھر ہماری بچی صحیح سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر بچہ چھوٹا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، بچہ بیچ میں آتا ہے، کاندھے پر بیٹھ جاتا ہے، تو وہ تمام چیزیں اچھی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت سے اگر ہم دیکھیں گے، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جایا کرتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، پیٹھ پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتے جب تک حضرت امام حسین ہو یا پھر امام حسن ہو، جب تک اپنے نانا کے پیٹھ پر سے، پشت پر سے اٹھ نہیں جاتے۔ تو یہ تمام چیزیں بچے بچپنا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی گرفت یا پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہو یا پھر مسجد میں ہو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دیکھا دیکھی بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے مسلح کے ساتھ اپنے بچے کا مسلح بچھایا جائے، بھلے ہی وہ بچہ اپنے مسلح پر بیٹھے، صرف بیٹھے، لیکن دیکھا دیکھے اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو وہ بچہ اس طرح سے سجدہ نہیں کرے گا جس طرح ہم کر رہے ہیں، لیکن بچے کے اندر وہ عادات و اخلاق آ جائیں گے کہ میرے ماں اور باپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ماں نماز کے وقت میں ٹی وی دیکھ رہی ہے تو بچے پر وہی اثر پڑے گا، بچہ بھی نمازیں قضا کرے گا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، وقودھا الناس والحجارہ۔ آج ہم بڑے بڑے بزرگان دین کے زندگیوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ اگر مجھے بیٹا پیدا ہو گیا تو میں تیری راہ میں اسے وقف کر دوں گی، یعنی دے دوں گی، تیرے گھر میں اس کو وقف کر دوں گی، قربان کر دوں گی تیرے گھر کی خدمت میں۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ بیٹے کی دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے۔ بیٹے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو غم زدہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، دکھی نہ ہو، افسوس نہ کرے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ بے شک بیٹے کی دعا مانگے، لیکن وہ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا کرنا چاہے تو ضرور بیٹا عطا کرے گا۔ دعا کرتے رہے، دعا مانگنا ہمارا کام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے جب دعا مانگی تو ہوئی بیٹی پیدا، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، تو ان کا نام کیا رکھا حضرت مریم علیہ السلام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی کیا؟ عبادت گزار، مریم کے معنی عبادت کرنے والی، تو نام بھی ایسا رکھا۔
تو نام کی وجہ سے ان کے اندر عادات و اخلاق بھی آ گئے۔ جب وہ اللہ کے گھر میں دینے کا جب ارادہ کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان کے حوالے کر دیا۔ رشتے میں ان کے پھوپھا خالہ زاد بھائی وغیرہ کچھ لگتے تھے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو جب حضرت مریم علیہ السلام کو کفالت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں جب دیا تو وہاں ایک کمرہ بنایا گیا، محراب بنایا گیا، اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام چلنے اور پھرنے کے قابل ہوئی تو ان کے لیے وہاں پر ایک مصلی بنایا گیا، مصلی بچھایا گیا۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام باہر جاتے تو کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کا دل عبادت میں لگے، عبادت کرے حضرت مریم۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت سے، آسمانوں سے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کرتا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کو مل رہے ہیں۔ تو جب پوچھا وجد عندها رزقا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا یہ بے موسم پھل آپ کو کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو بتانے کا حاصل کلام، یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے، عبادت کی طرف بلانے کے لیے بچہ جو پسند کرتا ہے وہ چیز دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی مریم علیہ السلام کا دل اس کمرے میں لگا رہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بے پھل موسم عطا کیے، اور اسی ذوق میں، اسی شوق میں اللہ کی بارگاہ سے یہ پھل، بے موسم پھل مل رہے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں عبادت کا ذوق پیدا ہوا۔ آج بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے ان کی ماں نے پوچھا، ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ، بیٹا فرید نماز پڑھ۔ چھوٹے تھے، 5-6 سال کی عمر کے ہوں گے، بولنے کے قابل ہوں گے۔ تو پوچھا امی جان نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو ماں کو معلوم تھا کہ بیٹے فرید کو شکر پسند ہے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شکر عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب حضرت بابا فرید نماز کے وضو کے لیے جب جاتے ہیں، نماز پڑھنے کو وضو کرنے کے لیے جب جاتے تو ماں ان کی چپکے سے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی، شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوتے اور مصلی اٹھا کر دیکھتے تو صحیح میں وہاں پر ایک پڑیا رہتی، شکر کی پڑیا، اور خوش ہو جاتے، اور دل میں یہ ارادہ اور خوش ہوتے، دل میں یہ سوچ رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شکر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ شکر کی ذوق میں عبادت کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ شکر کی ذوق میں ان کو عبادت کی طرف لانا ہوتا تھا۔ بہت سال یہ معاملہ چلا۔ ایک بار کا واقعہ، ان کی ماں بھول گئی اور بابا فرید مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کی ماں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرا پردہ فاش ہو جائے گا، میرا راز فاش ہو جائے گا، میرا راز کھل جائے گا۔ فرید کو معلوم نہیں کہ میں وہ شکر کی پڑیا رکھتی ہوں، تو اے باری تعالیٰ میری لاج رکھ لے۔ تو ان کی ماں نے اس وقت تو وہ شکر کی پڑیا نہیں رکھی تھی۔ جب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ مصلی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو شکر کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ان کی ماں تو صرف ایک پڑیا رکھتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلی کے نیچے شکر کا ڈھیر لگا دیا۔ علماء کرام ایک نقطہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شکر کی معرفت لوگوں کو بانٹتے رہے، سبحان اللہ، لوگوں کو شکر کی معرفت لوگوں کو بانٹتے رہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال، یہ میں نے 2 جمعہ پہلے بھی کہا تھا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماں میں نے اپنا جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے جب سے اپنا ہوش سنبھالا ہے، میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، تہجد ہمیشہ ادا کرتا رہا ہوں۔ تو ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا فرید اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرے دودھ کا کمال ہے۔ میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے بے وضو ہو کر نہیں بلکہ با وضو ہو کر تجھے دودھ پلایا ہے۔ اس وجہ سے آج تیرے زندگی کے اندر یہ اثرات ہیں۔ تو بچوں کے اندر جو اثرات آتے ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔
ماں باپ کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، بچوں کا یہ نظام اپنے گھر میں بنایا جائے۔ آج شاہی علی رضا عربی مدرسے میں نے یہ شروعات 3 4 5 مہینے پہلے کی۔ بچوں کو کہا کہ تم ایک نوٹ بک بناؤ اور پورے مہینے کے تاریخ لکھ کر رکھو، اور تم روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہو وہ پورا کا پورا سائن کرو۔ اگر نماز پڑھتے ہو تو یس، اور نماز نہیں پڑھتے ہو تو غلط۔ اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے ذمہ داروں میں سے کسی ایک ذمہ دار کی، ماں ہو یا پھر باپ ہو یا پھر گھر کا بڑا ہو، روزانہ سائن لو وہاں پر، روزانہ پورے مہینے کی۔ اگر تم نماز پڑھو گے، پورے مہینے کی نماز پڑھو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلسے میں کچھ انعامات بچے ہوئے تھے، یہ میں نے طریقہ اپنایا اور لوگوں کو اچھا لگا، بچوں کو اچھا لگا، اور بچے یہ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو بچے نوٹ بک بنانا شروع کیے، اور پورے مہینے کی نماز کچھ چھوٹ جاتی کچھ پڑھتے، لیکن ایمانداری کے ساتھ بچے وہ نوٹ بک لا کر دکھاتے۔ اور اگر لڑکیاں ہوتی، لڑکیوں کا اگر سامان ہوتا تو وہ لڑکیوں کو دیا جاتا، لڑکوں کا اگر سامان ہوتا تو وہ لڑکوں کو دیا جاتا۔ تو یہ طریقہ اپنے گھر کے اندر رکھو، بچوں سے کہو کہ بیٹا اگر تم پورے مہینے کی نماز پڑھتے ہو تو میرے طرف سے تجھے اتنا انعام، اتنے پیسے۔ ایسے تو پیسے ہم بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ بچوں کو یہ شرط لگایا جائے کہ بیٹا تم اتنے وقت کی نماز پڑھو تب تمہیں یہ چیزیں، تمام چیزیں دی جائیں۔ اگر یہ چیزیں ہم اگر نہیں کریں گے، آج ہم بچوں کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ اسکول کے ابیس کے لیے، اسٹڈی کے لیے ہم زور تو دیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم جو دینا چاہیے، تربیتی تعلیم جو دینا چاہیے، بنیادی تعلیم جو اپنے بچوں کو دینا چاہیے، وہ تعلیم ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس تعلیم سے ہم خود دور ہیں۔ وہ تعلیم، دین کی تعلیم اور بنیادی تعلیم جو ہے اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے۔ آج ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو ہمارے دل کے اندر یہ ارادہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر بنائیں گے۔ کوئی پروفیسر ہو رہا ہے، کوئی انجینئر ہو رہا ہے، کوئی وکیل ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، تو ہم اپنے دل کے اندر ذوق و شوق رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی وہ بنائیں۔ لیکن کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ فلاں عالم کو دیکھ کر، فلاں مفتی کو دیکھ کر، فلاں صاحب کو دیکھ کر اپنے بچے کو بھی دین کی تعلیم دی جائے۔ ایسے بہت سے کم لوگ ہیں، بہت سے کم لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو یہ طلب رکھتے ہیں کہ میرا بچہ بھی کچھ بنے۔ حافظ قرآن، یہ عالم یا پھر مفتی، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ صرف حافظ کا میں یہ آپ کا درجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حافظ کا درجہ جو باعمل ہے، عمل کرنے والا ہے، قرآن نے جو چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رکنے والا، قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کرنے والا حافظ، باعمل حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ کے لیے فرماتا ہے کہ اس حافظ کو بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں قرآن پڑھتا جا، اور جہاں پر تو رکے گا تیری منزل جنت میں وہی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جنت کی منزلیں اوپر طے کرتے جائے گا، قرآن پڑھتا ہوا جائے گا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا ہوا جائے گا۔ حافظ کے ماں باپ کو بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا، ایسا تاج، اس تاج کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی معلوم ہوگی، مانگ پڑ جائے گی۔ ایسا تاج بروز محشر حافظ کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ جب حافظ کا مقام و مرتبہ یہ ہے تو عالم اور مفتی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آج لوگ عالم اور مفتیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جہنم بے عمل علماؤں سے سلگائی جائے گی، لیکن دنیا میں عمل کرنے والے علماء بھی ہیں، ان کی شان میں تو گستاخیاں نہ کریں۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی عزت کی جائے۔ بروز محشر عالم کی فضیلت یہ ہے کہ بروز محشر عالم جب جنت میں جا رہا ہوگا تو ایک دوزخی آ کر عالم سے ملاقات کرے گا اور کہے گا کہ حضرت میں نے آپ کو دنیا میں وضو کے لیے پانی دیا تھا، پینے کے لیے پانی دیا تھا، آپ کیا مجھے یاد کرتے ہیں؟ یاد رکھا ہے؟ تو عالم کہے گا کہ ہاں تو یاد ہے مجھے، دنیا میں تو نے میری خدمت کی تھی۔ تو وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اس جہنمی کی، اس گنہگار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کی سفارش کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو ایک وقت کا پانی پلانا، ایک وقت کی خدمت کرنا، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔
پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اپنے بچوں کو انعام کے لالچ دے کر عبادت کو بلائیں، اگر وہ بعد میں بڑے ہو جائیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اصل جو اللہ کی عبادت ہے یہ انعام نہیں ہے، بلکہ اصل جو عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ لیکن بچوں کو عبادت کی طرف مائل کرنا، انہیں رغبت دلانا، اس طرف لے کر آنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ماں نے کیا وہ کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جو کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں یہ مقام و مرتبہ ہے، جنت میں یہ محلات ہیں، جنت میں اسے باغات ملیں گے، باغات کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سنا رہا ہے لوگوں کو، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں جنت میں ان کو یہ انعام رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو یہ انعام ہے۔ انعام دیکھ کر لوگ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے، نیک عمل نہیں کرو گے تو جہنم میں تمہیں یہ عذاب رکھا ہے۔ اللہ نے سانپ اور بچھو رکھے ہیں، پیپ رکھا ہے، خون رکھا ہے، جہنم کی وادیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر انعام کا لالچ دے کر تمہیں عبادت کی طرف بلاتا ہے، اسے دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا خوف دلاتا ہے کہ تم اگر عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جو کوئی نہ جنت کی طلب رکھتا ہے نہ جہنم کا خوف رکھتا ہے، ایسے بھی اولیاء اللہ ہیں جو نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے کچھ لوگ میرے ایسے ہیں جو میرے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، بروز محشر ان لوگوں کو میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو کوئی جنت کی طلب نہیں رکھتا، جہنم کا خوف نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے شوقین رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وہ بھی انعام عطا فرمائے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کے لیے صحیح جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے صحیح طریقے سے حقوق ادا نہیں کریں گے تو بروز محشر ان بچوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا، ماں باپ سے سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے بچے کی پرورش کس طرح کی، تم نے اسے کس طرح کی تعلیم دلائی۔ آج ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بن جاؤں گا، لیکن کسی کے دل میں خیال نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہالت ہے، غلط رسوم و رواجات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چلو میں عالم بن جاتا ہوں، چلو میں مفتی بن جاتا ہوں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتا ہوں، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا، یہ نیک ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، اچھے گھر کے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایک بچہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے، مدرسے میں بھیجے، بچے کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں۔ یہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں کرتا۔ مدرسے میں وہی بچے پائے جاتے ہیں جو غریب گھر کے ہیں، اور ہوشیار جو بچہ ہے اس بچے کو اسکول میں ڈالا جاتا ہے، اور جو کم دماغ کمزور بچہ ہے اس بچے کو مدرسے میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ہم ہی علماء کی شکایت کرتے ہیں کہ فلاں عالم صحیح نہیں ہے، فلاں مفتی صحیح نہیں ہے، فلاں حافظ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نے جن بچوں کو، جیسے بچوں کو، کمزور بچوں کو، کم ذہن بچوں کو مدرسے میں بھیجا ہے، وہی ہمارے امام بن کر آئیں گے، وہی مصلی پر کھڑے ہوں گے، وہی تقریریں کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم امت کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ہم کیسے بچے دے رہے ہیں۔ ذہن رکھنے والے ہوشیار بچے یا پھر کمزور بچے، جس طرح ہم خرچ کریں گے اس طرح ہمیں انعام ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے، ہمیں اسے سر بلند کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینا بہت ضروری ہے۔ اور آج کا دور ایسا ہے کہ بچہ اگر حافظ بنتا ہے تو صرف حافظ نہیں بنتا، عالم بنتا ہے تو صرف عالم نہیں بنتا، مفتی بنتا ہے تو صرف مفتی نہیں بنتا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مدرسے ایسے بھی ہیں جس کے ساتھ ساتھ حافظ کے ساتھ اسکول بھی سکھائی جاتی ہے۔ اگر بچہ حافظ بن گیا تو اس کی 10ویں کا اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، عالم بن گیا تو بی اے کا سرٹیفکیٹ، ایم اے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس کے الگ الگ امتحانات ہوتے ہیں۔ آج ایسا دور ہے کہ بچہ ابھی حافظ بھی بن رہا ہے اور 10ویں بھی پاس کر رہا ہے، 12ویں بھی پاس کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بچے کو صرف دین سکھایا جائے، اسے دنیا کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔
تو ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائے. یہی کل بچے آ کر ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل بنیں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے. آج ہم وہ تڑپ نہیں رکھیں گے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے خاطر ہم اگر قربانیاں نہیں دیں گے تو ہمارا حال آگے چل کر بہت برا ہونے والا ہے، بہت بہت برا ہونے والا ہے. تو ہمیں یہ سوچ اور تڑپ اور فکر رکھنی چاہیے اور اللہ کے راہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ بہت سے واقعات میرے رہ گئے ہیں تو میں انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی اگر مجھے موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم میں یہی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. تو ہمیں اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کو ابھی سے نماز کا شوقین بنائیں. ہمارے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، پایا جاتا ہے کہ ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، تو ہم خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے اولادوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کا انہیں حکم دے. اولاد کے حقوق میں سے ہیں، اولاد کی یہ حق ہے کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کے یہ تمام حقوق، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک یہ تمام ماں باپ کے حق بنتے ہیں کہ بچے کی یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ان کی اصلاح کی جائے، ان کی پرورش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خمی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اولاد کی محبت کی خیرات نصیب عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت دین کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر وہ ذوق، وہ جذبہ، وہ تڑپ ہمارے دلوں کے اندر پیدا عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ لوگ سنتیں پڑھ لیں، جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں آگے آئیں، پیچھے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، آگے آ کر صفوں کو مکمل کر لیں، خطبے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں. جو لوگ پیچھے ہیں